بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کی ایک نظم طیارہ کی اردو ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے اور ہمیں غور و فکر، سوچ و بچار کی گہری وادیوں میں لے جاتی ہے۔ یہ نظم ایک پرندے اور انسان کے درمیان مکالمے کی صورت میں ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ایک صبح ایک پرندہ پھول کی ٹہنی پر بیٹھا دوسرے پرندوں سے کہہ رہا تھا، انسان کو قدرت نے پر عطا نہیں کیے اور اس بیچارے کو زمین تک محدود کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس پرندے سے کہا، اے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، اگر تجھ سے ایک سچ بات کہوں تو ناراض مت ہونا۔ ہم نے طیارے کے ذریعے اپنے بالوں پر بنا لیے ہیں اور یوں آسمان کی جانب راستہ بنا لیا ہے۔ وہ طیارہ کیا تھا؟ گویا آسمانوں پر اڑنے والا ایسا پرندہ ہے جس کے پر فرشتوں سے بھی زیادہ تیز رفتار ہیں۔ اس کی پرواز شاہین اور قوت و طاقت عقاب جیسی ہے۔ لاہور سے فاریاب تک کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر لیتا ہے۔ ہوائی اڈے پر مچھلی کی مانند پرسکون اور خاموش رہتا ہے۔ جب آسمانوں پر محو پرواز ہو تو شور و غل مچاتا اور بڑا پرجوش ہوتا ہے، یعنی پلک جھپکنے میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ انسانی عقل نے گویا مٹی اور پانی سے ایک جبرائیل پیدا کر لیا ہے اور زمین کے لیے آسمان تک پہنچنے کے لیے ایک راہبر بنا لیا ہے۔ جب اس ہوشیار اور عقل مند پرندے نے میری گفتگو سنی تو میری طرف شناسانہ انداز میں دیکھا، اپنی چونچ سے اپنے پروں کو کھجلایا اور گویا ہوا کہ تو جو کچھ کہتا ہے اس میں میرے لیے حیرانی اور تعجب کی کوئی بات نہیں، مگر ہر شے کے کیف و کم پر نگاہ رکھنے والے اے انسان، جس کے جادو کے ادنا والا سب اسیر ہیں، کیا تو نے زمین کے سب معاملات درست کر لیے ہیں کہ اب آسمانوں میں نبرد آزمائی کرنے چلا ہے؟ اقبال نے اس نظم میں پرندے اور انسان کے درمیان مکالمے کے پیرائے میں انسان کو پہلے اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دینے کی تلقین کی ہے۔ انسان نے بلا شبہ سائنس میں بہت ترقی کی ہے اور اب وہ اس سائنسی اور تکنیکی ترقی کی بنا پر فضا سے اوپر بلند ہو کر خلا میں ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے اور ان کے بارے میں نئی نئی معلومات سے کائنات کے بارے میں ہمارے علم میں حیرت انگیز اضافہ کر رہا ہے، مگر ان معلومات سے اہل زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ لہذا خلا کی تسخیر پر جتنا سرمایہ اور وسائل خرچ کر رہا ہے، اگر وہ اس سے آدھے وسائل بھی انسان کو درپیش مسائل اور مشکلات کو حل کرنے پر خرچ کرتا تو دنیا سے بھوک، بیماری، غربت، بے روزگاری اور انسانوں کے درمیان موجود فرق کو بہت حد تک دور کیا جا سکتا تھا۔ افسوس کہ اس نے زمین پر
اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے خلا کی طرف رخ کر لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نے خلاؤں میں سفر شروع کر دیا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھوا ہے، نت نئے سیاروں اور کہکشاؤں کی تلاش میں سرگرداں ہے، مگر اس نے انسانوں کی طرح زمین پر رہنا نہیں سیکھا، جس کے نتیجے میں نت نئے نئے فسادات جنم لیتے رہتے ہیں۔ سیاسی عدم برداشت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس انسان نے اس دھرتی سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، مگر بدلے میں اس کو نقصان سے دوچار کیا ہے۔ اتنا ہوشیار اور سمجھدار ہے یہ انسان، اتنا ہوشیار اور سمجھدار ہے، اتنا ذہین ہے کہ اپنے حقوق سے بخوبی آشنا ہے، مگر اپنے فرائض سے اتنا ہی لا علم اور لاپرواہ ہے۔ اسی بات کو اقبال نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا ہے: ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔